حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور بیٹے سیس علیہ السلام کو وصیت۔ سیس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ آدم علیہ السلام نے ان کا نام یہ اس لیے رکھا تھا کہ حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد اللہ نے انہیں سیس عطا فرمایا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے سیس کے حق میں وصیت کی، انہیں رات اور دن کے اوقات اور ان اوقات میں ادا کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی، اور انہیں بتایا کہ ایک طوفان آنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ آج کل جتنے انسان موجود ہیں ان کا نسب سیس علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد ختم ہو چکی ہے، واللہ عالم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹو میرا جنت کا پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل پڑے، کھڑے ہوئے، انہیں سامنے سے فرشتے آتے ملے جن کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑی، کسیا اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا، آدم کے بیٹے تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ یا کہا، تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور جنت کے میووں کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلے جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتے جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ آدم علیہ السلام سے چمٹ گئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعہ سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح کو قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کے قبر کو کھودی اور لحد تیار کی۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کا نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈالی۔ پھر انہوں نے کہا، آدم کے بیٹے تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے، اس میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ انہیں ہندوستان کے پاس سری لنکا میں اس پہاڑ کے قریب دفن کیا گیا جہاں انہیں جنت سے اتارا گیا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس پر دفن کیا گیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر ان کی اور حضرت حوا علیہ السلام کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا تھا، پھر طوفان ختم ہونے کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بھی اختلافات ہیں۔ حضرت ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوح محفوظ میں ان کی عمر 1000 سال لکھی ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کے بعد ان کے بیٹے سیس علیہ السلام نے ان کے کام رصد و ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی۔ جب ان کے وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کو حق میں وصیت کی، چنانچہ انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے قینن، پھر ان کے بیٹے مہلائیل نے یہ منصب سنبھالا۔ کے بارے میں اہل فارس کا کہنا ہے کہ وہ ہفتہ اقلیم کے بادشاہ تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے درخت کاٹے، شہر بسائے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بابل اور سوس، ایران کے شہر انہوں نے تعمیر کیے۔ ان کے وفات پر ان کے بیٹے یرد نے ان کا منصب سنبھالا۔ انہوں نے اپنے وفات کے وقت اپنے بیٹے خنوخ کے حق میں وصیت کی۔ مشہور قول کے مطابق انہی کو ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔